الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى في موضع آخر: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے بزرگ نوجوانوں، میں آپ کو اپنی زندگی کے اندر اپنی لائف کے اندر نمازوں اتنے لوگوں کے سامنا کرنا پڑتا ہے. کبھی زندگی کے اندر بہت سے ایسے لوگ ہم سے ملتے ہیں اور ہماری اولاد یا ہمارے شاگرد یا ہماری مدرسے میں رہنے والے یا ہمارے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والوں سے ہمارا تعلقہ بڑھتا رہتا ہے. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں جو کام ان کے صحت کے لیے، ان کے فیوچر اور مستقبل کے لیے، ان کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے، تباہی اور بربادی کا پیش نہیں ہوتا ہے. وہ کام ایسا ہے کہ اسے چھوٹا جائے اور منع کیا جائے. وہ کام ایسا ہوتا ہے کہ اس پر کچھ کہا جائے اور اسے روکنے کی کوشش کی جائے. ہم نے سے بہت سے لوگ جوش میں آ کر کے کبھی ایسی غلطی کو، ایسے غلط کاموں کو روکنے کے لیے ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں تو خود غلط ہوا کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ غلطی کرنے والا غلطی سے قربان نہیں رہتا ہے. ہاں، اس غلطی کے اوپر ایک غلطی اور سرپا کر دیتے ہیں. فرض کیجیے کہ امتحان کا وقت قریب ہے، جیسے آپ حضرات کے امتحان کا وقت قریب آ رہا ہے، ایسے امتحان کا وقت قریب ہے. ہمارے اور آپ کے بچے موبائل گیم میں مشغول ہیں. کسی کا بچہ لوڈو کھیل رہا ہے، کسی کا بچہ موبائل میں لوڈو اور گیم کھیل رہا ہے، اور کسی کا بچہ کسی ایسے اور نایابی کام میں مشغول ہے. اب ایک باپ کھڑا ہوتا ہے اور اپنے بیٹے سے کہتا ہے: حامد، چلیے امتحان کی تیاری کی. اور دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے امتحان کی تیاری نہیں کی اور تمہارا نمبر اچھا نہیں آیا تو تمہاری پٹائی بھی ہوگی اور چھٹی میں تمہیں کہیں ٹہلنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا. ہم لوگ پکنک منانے جا رہے ہیں، اس میں آپ کا ساتھ نہیں رہے گا.
اور تیسرا باپ کھڑا ہوتا ہے، یہ تیسرا استاد اس طرح کی حرکت دیکھ کر کے کہتا ہے، جب غلط صاحب کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں؟ یقیناً وہ کہتے ہیں ہم بھی چاہتے ہیں کہ اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہوں۔ یقیناً وہ کہے گا کہ ہم بھی چاہتے ہیں ہمیں ضروری حاصل ہو۔ یقیناً وہ یہی کہے گا کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم پوزیشن آئے اور ہمارے اسلام ہو۔ تو آپ اس سے دوسرا جملہ رکھیں گے تو پھر امتحان کی تیاری کر لیجیے، وہ کام اس سے کہیں بہتر ہے۔ تو اس کے دماغ میں بات اتر جائے گی کہ یقیناً یہ ہماری خیرخواہی چاہ رہے ہیں، اور جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا اور خود جس کو ہمیں سوچ کر کے انجام دینا چاہیے تھا، اس کام کی طرف ان کو توجہ دلانے کی بھی بظاہر ضرورت رہے گی، لیکن ہماری غفلت نے ہمارے والد محترم کو اس طرح سے کہنے پر مجبور کیا ہے۔ وہ لوٹا یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارا خود اپنا کام تھا، یہ ہماری اپنی سوچ تھی، یہ ہماری اپنی فکر تھی، یہ ہمارا اپنا سر دورہ چاہیے تھا، جس کی طرف ہمارے والد محترم ہمارے استاد محترم نے توجہ دلائی۔ ہم میں سے کسی سے بھی پوچھا جائے کہ اس میں متنفع کرنے کا انداز اور اس میں تنویر کرنے کا انداز اور اس میں کام سے ابھارنے کا انداز اور اس میں صحیح راہ پہ لانے کی کوشش والا جو طریقہ ہے وہ کس کا بہتر ہے، پہلے نمبر کا یا دوسرے نمبر والے کا یا تیسرے نمبر والے کا؟ ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ تیسرے والے نے جو بات کہی ہے وہ ایک دم 16 آنا ہے، 16% کی بات ہے کہ اس نے وہ سب اختیار کیا کہ سامنے والا خود سوچنے سے مجبور ہو گیا کہ یہ تو ہمارا خود کا میٹر اور مسئلہ ہے، ہم کو تو خود اس طرف سوچنا چاہیے تھا۔ امتحان سر پہ کھڑا ہے، ہمیں امتحان کی تیاری کرنی چاہیے، ہمیں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کرنی چاہیے، ہمیں پوزیشن لا کر کے اپنے باپ کا اپنے گھر والوں کا نام روشن کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آبا و اجداد کی میراث کو بچانا چاہیے، نہ کہ ان خرافات میں پڑھ کر کے اپنی دنیا اور آخرت گنوانی چاہیے۔ یقیناً آپ کہیں گے کہ تیسرے شخص نے جو طریقہ اختیار کیا ہے متنفع کرنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے وہ بہت ہی بہتر ہے۔ یا جیسے ہمارا اور آپ کا بچہ نماز کے لیے نہیں جاتا ہے یا نماز پڑھنے نہیں گیا، ہم کو معلوم ہو گیا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اسے 4 کمری کا صحیح باتیں سنا دی جائے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے 2-4 دھاپوں جوڑ دیا جائے، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس بچے سے کہا جائے کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت تمہاری سمجھ جائے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تم اور تمہارے گھر والے رزق کی فراوانی کے ساتھ رہیں اور رزق کی برکت سے مالا مال ہوتے رہیں اور فائدہ اٹھاتے رہیں؟ وہ بچہ کہے گا یقیناً ہم چاہتے ہیں۔ اب آپ مسکرا کے کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا اس کے لیے نماز کی پابندی ضروری ہے، نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے تو پھر سارے کام بگڑ جایا کرتے ہیں، گھر میں آئی ہوئی دولت، گھر میں آئی ہوئی نعمت کسی کام کی نہیں ہوتی ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود انسان کبھی اپنی لائف سے صحیح طور اور طریقے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ یقیناً جب اس طریقے سے بات کی جائے گی تو اس کے دل پر اثر کرے گی اور اسے سمجھے گا کہ یہ تو ہمارا خود اپنا میٹر تھا اور یہ ہماری اپنی سوچ ہونی چاہیے تھی، کسی کو سمجھانے کی تھی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ آپ سمجھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز تکلم تھا اور یہی انداز تھا اور یہی طریقہ تھا کہ آپ صحابی جو صحابی آتا تھا اپنا کوئی مسئلہ لے کر کے یا جس صحابی کو تنویر کی ضرورت پڑتی تھی یا جس صحابی کو کچھ کہنے کی ضرورت پڑتی تھی، آپ سمجھ رہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ صحابی سننے کے بعد یہ سمجھتا تھا کہ یہ طریقہ خود میرا ہے، یہ سوچ تو خود میری اپنی ہے اور اس کو تو مجھے کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر میں نے غور کیا ہوتا تو مجھے سمجھ میں آتا کہ یہ میٹر تو حل ہونے والا ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے، کوئی پریشان کن بات نہیں ہے، کوئی تکلیف دہ بات نہیں ہے۔ یہ
طریقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بڑی صحابی ہے، دیہات کے رہنے والے، دور سے چل کر کے تشریف لائے اور آ کر کے کہا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی گورے اور گدھے ہیں، ہماری بیوی ہماری اہلیہ بھی خوبصورت ہے، ہمارے لڑکے کے ایک ہے وہ بھی خوبصورت ہے، لیکن ہمارا ایک لڑکا کالا کروڑا ہے، اس کا رنگ صاف نہیں ہے، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی بات سنی تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ پس پردہ اپنی بیوی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اپنی بیوی کو تہمت لگانا چاہ رہے ہیں، یہ چاروں اشاروں میں اس کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ نصیحت کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکچر دے سکتے تھے ہمارے اور آپ کی طرف سے، گھنٹے اور ایک گھنٹے کا جیسے ہم لوگ ہوٹلوں میں دیا کرتے ہیں، معمولی باتوں کا بدنگل بنانے کا جو ہمارا مزاج بن چکا ہے، آقا کا مزاج دیکھیے اور اپنے مزاج کو اس سے ملائیے، ذرا دیکھیے کہ ہم کہاں جا کر کے کھڑے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی گفتگو کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی چوڑی تقریر ان کے سامنے کر سکتے تھے کہ آپ اپنی بیوی پہ بھروسہ رکھیے، آپ صحبت مت لگائیے، آپ اس طرح کی حرکت مت کیجیے، آپ نے شبہ کیسے کر لیا، آپ نے اشاروں میں ان کے اوپر صحبت کیسے لگا دی، یہ سب باتیں آپ کہہ سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طریقہ اختیار کیا اپنے اس صحابی کے ساتھ کہ انہوں نے سمجھا کہ یہ تو میری خود اپنی تھنکنگ، یہ تو میری خود اپنی سوچ ہے، یہ تو میرا خود اپنا بیٹا ہے جسے اپنے ہاتھوں سے حل کیا جا سکتا ہے، کسی کو کہنے اور بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا، یہ بتائیے اللہ کا ابل، کیا آپ کے پاس اونٹ ہے؟ آپ نے اونٹ وغیرہ جانور پال رکھے ہیں کہ نہیں پال رکھے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اونٹ پال رکھے ہیں۔ آپ نے پوچھا کس رنگ کے ہیں؟ انہوں نے فرمایا سرخ رنگ کے ہیں۔ آپ نے پوچھا ان میں کوئی اور کسی کلر کا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں کوئی دوسرے کلر کے بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی خاکستری رنگ کا ہے، کوئی بھورے رنگ کا بھی اس میں ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں بھورے رنگ کا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی اماں کیسی ہے، اس کے ابا کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو دوسرے رنگ کے ہیں، لیکن بچہ جو ہے وہ بھورے کلر کا ہے۔ تمام ووٹ دوسرے رنگ کے ہیں، سب کالے رنگ کے ہیں، سب سرخ رنگ کے ہیں، بعض ووٹ انہیں کے بچے ہیں یقینی طور سے، لیکن وہ خاکستری رنگ کے ہیں، وہ بھورے رنگ کے ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدری صحابی سے پوچھا کہ یہ ایک ووٹ جو دوسرے کلر کا آ گیا ہے، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو گیا ہے؟ تو صحابی رسول نے فرمایا لعلہ عرق نزعہا، لگتا ہے کوئی رگ اسے کھینچ لائی ہے، یعنی اس کے باپ دادا نے، اس کے آبا و اجداد میں کوئی اس کلر کا رہا ہوگا جس کی وجہ سے اس کلر کا اس میں پیدا ہو گیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر لعلہ عرق نزعہا، یہاں بھی کوئی رگ کھینچ لائی ہوگی، یہاں بھی اس کے دادا دادی، نانا نانی اور پر دادا، لکڑ دادا، چھکڑ دادا اور سکڑ دادا اور کتنے دادا دادا نانی جب چلتا ہے سلسلہ، تو اس میں معلوم کہاں کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسے خیالات کے ہوتے ہیں، کیسی فکر کے ہوتے ہیں، کیسی سوچ کے ہوتے ہیں، کیسی ذہنیت کے ہوتے ہیں اور کیسے دل دماغ کے ہوتے ہیں، وہ موروثی اثرات کبھی کبھی نیچے تک اتر آیا کرتے ہیں، اس لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ صحابی رسول فوراً مطمئن ہو گئے، ان کو سمجھ میں آیا کہ یار یہ تو اپنا مسئلہ ہے، یہ تو مجھے خود سمجھ لینا چاہیے تھا، یہاں آ کر کے پیش کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے انہیں جواب دیا کہ ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو ہماری اپنی بات ہے، یہ تو ہماری اپنی سوچ ہے، یہ تو ہم تو خود حل کر سکتے تھے، کسی سے کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یہ بہتر ایسا ہے یقین جانیے کہ وہ خاندانی اثرات جو ہوتے ہیں وہ تو پڑھتے ہی ہیں، بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تب بھی پڑھتے ہیں اور جب باہر آتا ہے تب بھی پڑھتے ہیں۔ یہاں ایک صاحب ہے جن کے لڑکے بعض اس کلر اور اس انداز کے ہیں جنہیں میں چائنا ماڈل کہتا ہوں، یعنی وہ چین والے جیسے نظر آتے ہیں، لگتا ہے کہ یہ چین کے رہنے والے ہیں۔ کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی شکل و صورت چین والوں سے اور نیپال والوں سے ملتی رہتی ہے، تو میری درسگاہ میں بھی بعض لڑکے ایسے ہیں تو میں ان کو چائنا ماڈل بولتا ہوں۔ ایک مرتبہ ان کی دکان میں ایک صاحب
کہیں سفر کر رہے تھے، اپنی اہلیہ کو لے کر کے کہیں قریب میں رکے اور چائے پانی کرنے لگے. ان کا چھوٹا والا وہی لڑکا جو چائنا ماڈل ہے چائے لے کر کے گیا. انہوں نے جب دیکھا تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگے یہ بچہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں بڑا خوبصورت دکھ رہا ہے. کہنے لگے یہ بچہ اگر آپ کو مل جائے تو کیسا رہے گا؟ کہنے لگے بہت اچھا لگے گا. اور ان کی اہلیہ امید سے تھی، ان کی اہلیہ امید سے تھی، حالت حمل میں تھی. یہ بازار میں جملہ ہو گیا اور چلی گئی. اور جب پیدائش ہوئی بچے کی، اس بچے کو اور اس بچے کو ملا دیا جائے، کھڑا کر دیا جائے تو کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے بڑے چھوٹے بھائی نہیں ہیں. اتنا ایک دوسرے میں مل رہے ہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں اردو میں بولتے ہیں، ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں لگتا ہے کسی کا سایہ پڑ گیا ہے، لگتا ہے کسی کی پرچھائی پڑ گئی، لگتا ہے کسی کا اثر آ گیا. تو آپ کا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانے کے لیے وہ طریقہ اختیار فرمایا کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو ہمارا اپنا بیٹا ہے، اس کو تو حل کرنا ہمارے ہاتھ میں تھا، بلا وجہ ہم نے آ کر کے یہاں چھوڑ دیا. یہ طریقہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ طریقہ تھا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی کو ٹھیک کرنے کا، کسی کو سمجھانے کا، کسی کو صحیح راستے پہ لانے کا، کسی کو صحیح راستہ بتانے کا، کسی کے دل و دماغ کے بند رشتوں کو کھولنے کا. وہ طریقہ اختیار کرتے تھے کہ سامنے والا یہ سمجھتا تھا کہ یہ تو ہماری اپنی سوچ تھی، بنا وجہ ہم نے چھیڑ کر کے اپنے آپ کے لیے مصیبت کھول لے لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ابواب خیر کا ذکر کر رہے ہیں، آپ بھلائیوں کے دروازوں کو کھولتے جا رہے ہیں، آپ بھلائیوں کے طریقے کو بتاتے چلے جا رہے ہیں. بتلاتے بتلاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا وفی تم میں سے کوئی ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اپنی بازی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس جائز خواہش کے پوری کرنے میں بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے، اللہ اسے نیکی دیتا ہے. ہم قربان ہم ثواب اپنی جسمانی لذت بھی پوری ہوتی ہے، اپنی لذت بھی آدمی کی برابر پوری ہو رہی ہے، اللہ ثواب بھی عطا فرما رہا ہے. جیسے ہی جملہ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی جائز طریقے سے اگر اپنی شہوت پوری کرتا ہے، اپنی اہلیت سے ملتا ہے تو اسے اس صدقے کا ثواب ملتا ہے. صحابہ کرام چوپ پڑے اور کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایک اپنی خواہش پوری کرتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے بھی ثواب ملتا ہے، آپ کہتے ہیں اس سے بھی اللہ انعام دیتا ہے، قربان جائیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا نے فرمایا ارے تم لوگ یہ تو مجھے بتاؤ، اگر یہی وہ کام جائز طریقے سے نہ کر کے غلط طریقہ اختیار کرتا، زناکاری کرتا، بدکاری کرتا، کہیں اور اپنی شرمگاہوں کا استعمال کرتا جہاں اللہ نے اجازت نہیں دی ہے، تو کیا اسے گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ کیا وہ گناہ میں مبتلا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کیا وہ غلطی میں مبتلا ہوتا کہ نہ ہوتا؟ کیا وہ اللہ کا وبال اور عذاب کا مستحق ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کیوں نہیں، یقیناً ہوتا. آپ نے فرمایا جب اس سے بچ کر کے صحیح طریقہ اختیار کر رہا ہے تو پھر اللہ کیوں نہیں اس پہ نیکی دے گا، کیوں نہیں صدقے کا ثواب دے گا؟ صحابہ کرام مطمئن ہو گئے اور ان کو سمجھ میں آیا یہ بات تو خود سوچنے اور سمجھنے کی تھی، یہ تو پوچھنے والی بات ہی نہیں تھی. ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقہ اختیار کرتے تھے جس طریقے سے سامنے والا یہ سمجھے کہ یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ہم تھوڑا سا غور کیے ہوتے تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا کہ ہم یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم یہ غلط کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں بولنا چاہیے، اس طریقے کی باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس طریقے سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی بات اٹھا لیتے ہیں کسی سوال کے جواب میں یا کسی غلطی کے اصلاح میں یا کسی غلطی کے ازالے میں کہ پتہ چلا کہ سامنے والے کی غلطی درست نہیں ہوتی اور جو ازالے کا ہم نے طریقہ اختیار کیا ہے وہ اور ایک بڑی غلطی پیدا کر دیتی ہے. امام صاحب سے کوئی چوک ہو گئی، امام صاحب سے کوئی غلطی ہو گئی، نماز پھر سے پڑھنی پڑ گئی، نماز کو دہرانا پڑ گیا، کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، اب ہوٹل پہ بیٹھ کر کے بنا وجہ پر بکایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بجائے اس کے کہ ہم سے اور آپ میں ایک دوری پیدا ہو جائے گی. اگر آپ کو کچھ کہنا ہے اس پورا کے امام صاحب سے ملیے اور ان سے بات کہیے اور پھر اٹکل پچو ہانسنا لوگ شروع کر دیتے ہیں
پھر اتنی بات آگے بڑھ جاتی ہے کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مقتدی اور احبابوں کے درمیان ایسا فاصلہ اور کھائی قائم ہو جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے روادار نہیں ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں ان کے بارے میں تجربے کی بات میں کہتا ہوں، جن کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں ان کی اولاد ان کی بات نہیں سنتی ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں ان کی اہلیہ بھی ان کو کوئی حیثیت نہیں دیتی ہے، جن کا معاملہ یہ ہے کہ گھر میں ان کے بچے بھی ان کی باتوں کو کوئی توجہ سے نہیں سنتے ہیں، وہی سب سے زیادہ آ کر کے مسجدوں میں امام کے اوپر اپنا حکم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ آ کر کے مسجدوں میں امام کو ٹارچر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہی سب سے زیادہ آ کر کے مسجدوں میں امام کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں۔ جتنی کڑی نظر ہم لوگ اپنے اماموں پہ رکھتے ہیں، 1 منٹ بیچارہ لیٹ ہو گیا تو بوال کھڑا ہے، ایک دم پکی بات ہے۔ کتنی جگہ لوگوں نے امام کو صرف اس لیے نکال دیا کہ سال بھر 1 مرتبہ بیچارہ لیٹ نہیں ہوا، اور سال میں 1 مرتبہ اس کی نماز چھوٹ گئی، بیچارے کی طبیعت گڑبڑ تھی، بیت الخلا میں گئے تو دیر لگ گئی اور نماز چھوٹ گئی تو ان کو امامت سے باہر کر دیا گیا کہ جائیے اب آپ امامت کے لائق نہیں۔ 3000 روپیے دے کر کے اور امام کو اپنے گھر کا ایک ملازم اور ایک نوکر اور ایک دربان اور یہ سب جو سمجھا جاتا ہے، برائے کرم معاشرہ اسے تبدیل کیا جائے، کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ وہ آپ کا قائد ہے، وہ آپ کا رہبر ہے، وہ آپ کا رہنما ہے، وہ آپ کا پیشوا ہے، اسی کے پیچھے نیت باندھنی ہے۔ پھر برائی کر کے کس نیت سے نیت باندھیں گے اور کس نیت سے اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے؟ چھوٹی موٹی غلطیوں کو اگنور کرنا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے۔ جتنی کڑی نظر ائمہ کرام پہ ہم اور آپ رکھتے ہیں، اگر اتنی کڑی نظر ہم اپنی بیوی بچوں پہ رکھنے لگے، اگر اتنی کڑی نظر ہم امام پہ رکھتے ہیں کہ 2 منٹ کا لیٹ آنے پائے، اتنی کڑی نظر ہم اپنے بیوی بچوں پہ رکھتے کہ 5-10 منٹ رہے، گھنٹے بعد، 12 بجے رات کے بعد، 1 بجے رات کے بعد اور 2 بجے رات کے بعد وہ آتا کہاں سے ہے اور کب آتا ہے اور کہاں سے آ رہا ہے۔ اگر اتنی کڑی نظر اپنی بیوی بچوں پہ ہوتی تو معاشرہ خود بخود سنور جاتا، معاشرہ خود بخود سدھر جاتا، حالات خود بخود ہمارے اور آپ کے سمجھ جاتے۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی ہے جو ہم اور آپ کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے بھلی بات کہو۔ بھلی بات کہنے کا مطلب صرف نرم بات نہیں ہے، بھلی بات کہنے کا مطلب یہی ہے طریقہ صحیح ہو، انداز صحیح ہو، ایسے انداز سے بات کی جائے سامنے والا مطمئن ہو جائے اور خوش ہو جائے، یار واقعی ہماری غلطی ہے جس کی اصلاح کی ہمیں ضرورت ہے، جسے دور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ سنیے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے اعلان کرتے ہیں، چلیے ہم نے خواب دیکھا ہے، عمرہ کرنے کے لیے چلیے، عمرہ کر کے آتے ہیں۔ تقریباً 1500 کا قافلہ آقا لے کر کے نکلتے ہیں۔ ادھر سے مشرکین مکہ آقا کو روکنے کے لیے باہر نکلتے ہیں کہ آپ ابھی نہیں جا سکتے ہیں، اندر آپ ابھی نہیں آ سکتے ہیں، ابھی آپ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، ابھی آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ بات چیت چلتی رہی، سہیل ابن عمرو آئے، معاملہ صلح سے سہیل کے واسطے سے سہل ہو گیا اور صلح نامہ میں دستخط شروع ہوئی۔ بہت لمبا قصہ ہے، میں نے 2 مرتبہ پورا قصہ نقل کیا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ لکھوایا اس میں جو صلح نامہ لکھا گیا اور جو صلح کی بات چیت طے ہوئی اس میں بظاہر مسلمان جھکے ہوئے تھے، اس میں بظاہر مسلمان دبے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ بہت دب کر کے صلح کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے کہا کہ آپ اس سال چلے جائیے، عمرہ کی اجازت نہیں ہے، پھر آئیے گا اس سال عمرہ کی قضا کر لیجیے گا۔ آقا نے منظور کر لیا۔ مشرکین مکہ نے کہا ہمارا کوئی آدمی اگر بھاگ کر کے مدینہ میں آئے گا آپ کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ مدینہ سے باہر نکال دیں گے، لیکن مدینہ سے کوئی آدمی اگر آپ کا آدمی مرتد ہو کے نعوذ باللہ چلا آیا تو ہم اسے لوٹانے کے لیے تیار نہیں۔ آقا نے فرمایا سب منظور ہے، آقا نے فرمایا سب ٹھیک ہے۔ اب بظاہر بہت جھوٹ کے صلح ہو رہی ہے، بہت دب کے صلح ہو رہی ہے، لیکن یہ حقیقت میں صلح ایک بڑی پیشیما کی، بڑی فتح کے لیے یعنی فتح مکہ کے لیے، اور یہ صلح حقیقت میں ایک ستون اور ایک فکر کا کام دینے والی تھی آئندہ کی فتوحات کے لیے۔ آقا سب دیکھ اور سمجھ رہے تھے، اس لیے آپ صلح کرتے جا رہے تھے، اس لیے بات مانتے چلے جا رہے تھے، اور یہ صلح بھی بظاہر سے جھوٹ کے کی جا رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ مشرکین مکہ خود ڈرے ہوئے تھے اور اس
سمجھ رہے تھے کہ اگر 1500 کے خود کے انہوں نے مارنا شروع کیا تو ہم ان کو روکنے والے نہیں ہیں. یہی 313 تھے جنہوں نے وہ زخم لگایا ہے کہ آج تک ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا ہے. اس لیے اگر خود آئے تو پھر یہ نکلیں گے کیسے؟ اس لیے روکنا ضروری ہے. آپ نے دب کے صلح کر لیا. صحابہ کرام میں اضطراب ہوا, بے چینی پیدا ہوئی. صحابہ کرام کو لگا کے ہم دب کے صلح کر رہے ہیں, جھک کے صلح کر رہے ہیں. صلح سے جو معاہدے لکھے گئے اس سے اکثر لوگوں کے اختلاف ظاہر تھا, لیکن کوئی بول نہیں سکتا تھا. عمر فاروق بہت زیادہ جب بے چین ہوئے تو بھاگ کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے اور اپنے دل کے اندر جو چھپا ہوا تھا اسے چھپا نہیں سکے اور کھول کر کے رکھ دیا. صدیق اکبر سے فرماتے ہیں الصلاۃ علی الحق, کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ صدیق اکبر سے فرماتے ہیں کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں یقیناً ہم حق پہ ہیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کیا وہ لوگ باطل پہ نہیں ہیں, کیا وہ لوگ غلطی پہ نہیں گزرے گے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں بالکل حق پہ, بالکل غلطی پہ ہیں. پھر پوچھتے ہیں کیا اللہ کے حبیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں بالکل ہے. پھر فرماتے ہیں کہ پھر یہ دب کے صلح کیوں ہے, پھر یہ جھک کے صلح کیوں ہے, پھر یہ جھک کے کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ صدیق اکبر کو دیکھیے, عمر فاروق کا طریقہ کار دیکھیے, پوچھنے کا انداز دیکھیے, سوال کا انداز دیکھیے, اسلوب اور طریقہ دیکھیے. صدیق اکبر کا جواب دیکھیے. صدیق اکبر بھی اسی انداز سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. صدیق اکبر کہتے ہیں کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں کیوں نہیں ہیں؟ فرماتے ہیں کیا اللہ کی طرف سے آپ کو وحی نہیں کی جا رہی ہے؟ فرماتے ہیں کیوں نہیں کی جا رہی ہے؟ کہتے ہیں پھر جو فیصلہ اللہ کے حبیب لے رہے ہیں یقیناً وہ کسی اور مصلحت پہ ہوگا, کسی اور حکمت میں مبنی ہوگا. وہ اللہ کے رسول ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے, اس لیے ہمیں خاموش رہنا چاہیے. صدیق اکبر نے یہ کہہ کر کے خاموش تو کیا, لیکن عمر فاروق اپنے خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے ہیں. بےتابی اور آگے بڑھی تو صدیق اکبر کو چھوڑ کر کے آگے چلتے چلتے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پہنچ گئے اور کہنے لگے کیا ہم لوگ حق پر نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا یقیناً حق پہ ہیں. کہنے لگے کیا یہ باطل پہ نہیں ہے؟ فرمایا یقیناً باطل پہ ہیں. کہنے لگے کیا اللہ کے رسول نہیں ہے؟ فرمایا پھر کیوں نہیں ہے؟ پھر کہنے لگے پھر یہ دب کے صلح کیوں ہے, پھر یہ گھس کے صلح کیوں ہے, یہ صلح منظور کرنے کے لائق نہیں ہے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے دب کے صلح جو کی ہے, ہم نے گھس کے جو صلح کی ہے, ہم نے اپنے من سے نہیں کی ہے, اپنی طبیعت سے نہیں کی ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. آپ اپنی صاحب سے کوئی لفظ نہیں بولتے ہیں, جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ الہی ہوتا ہے. نہ اپنے جی کی خواہش سے لبوں پہ کوئی حرف آیا وہی فرماتے جس کا خدا نے امر فرمایا. یہ معاملہ تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ نے فرمایا کہ یقیناً میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اور جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کا یہ حکم ہے, اسی کا حکم سمجھ کے کیا جا رہا ہے, اس لیے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عمر فاروق واپس ہوئے. پھر یہی صلح فتح مکہ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. بعد میں عمر فاروق کے احساس ہوا کہ ہم نے جو کچھ کہا تھا وہ صحیح نہیں تھا. بعد میں وہ ہمیشہ صدقہ کرتے, خیرات کرتے, روزے پہ روزے رکھتے اور اللہ کے سامنے روتے اور گڑگڑاتے رہتے. اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اتنا رویا اور اتنا صدقہ خیرات کیا کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا. اب اس میں عمر فاروق کا طرز دیکھیے, ان کا طریقہ دیکھیے, ان کا اسلوب دیکھیے, ان کے سوال کا انداز دیکھیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا اور تعلیم کے طریقے پہ قربان چاہیے کہ آپ نے ایک لفظ کہہ کر کے ان کو ایسا مطمئن کر دیا کہ بالکل وہ مطمئن ہو گئے اور غلطی کے احساس ہوا, احساس ہی نہیں ندامت ہوئی اور توبہ کیا. ہم یہ کر سکتے ہیں. ہمارا بیٹا پڑھنے نہیں جا رہا ہے, ہمارا بیٹا حفظ نہیں کر رہا ہے, ہمارا بیٹا بولیے میں نہیں پڑھنا چاہتا ہے, ہمارا بیٹا تعلیم صحیح سے نہیں دے رہا ہے. ڈنڈے ابھی مت اٹھائیے, ابھی 4 ڈنڈے مت لگائیے. اس سے آپ پوچھیے کیا بیٹا محمد حافظ نہیں بننا چاہتے ہو؟ کیا جنت میں اعلیٰ درجہ نہیں لینا چاہتے ہو؟ کیا اپنے والدین کے سروں پہ کل قیامت میں تاج نہیں دیکھنا چاہتے ہو؟ بیٹا کہے گا یقیناً دیکھنا چاہتے ہیں. جب دونوں ایک بات میں متفق ہو جائیں تو آگے اس سے تیسرا جملہ کہیے. پھر آپ محنت سے پڑھیے, پھر آپ حافظہ مکمل کیجیے, پھر آپ عالم باعمل بنیے, پھر آپ مفسر قرآن بنیے, پھر آپ مجوید قرآن بنیے. اس طریقے سے باتیں کہہ
کر کے سمجھائی جا سکتی ہے اور بڑی آسانی کے ساتھ بہت سے لوگوں کو سنوارا جا سکتا ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ہماری غلط لینگویج اور ہماری غلط زبان مسئلے کا اشارہ نہیں کرتی ہے، ایک مسئلہ خود کھڑا کر دیتی ہے۔ جب چھت کھانا ہے تو چھتا توڑنا ضروری نہیں ہے، چھتے توڑے بغیر اس میں سوگاب کر کے بھی چھت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اور چھت لی جا سکتی ہے، اور بار بار اس کی ایک چھتے سے کئی مرتبہ شہد حاصل کی جا سکتی ہے، اور جب مجبوری ہو جائے تب شہد کے چھتے کو توڑا جاتا ہے، ورنہ بغیر مجبوری کے نہیں توڑا جاتا۔ اس لیے ہمیشہ وہ طرز اختیار کیا جائے جو سامنے والے سمجھے گی وہ ہماری بھی مجبوری ہے، ہماری بھی ضرورت ہے۔ آپ کا ایک ملازم کام نہیں کر رہا ہے، محنت نہیں کر رہا ہے، جاگر چور ہے، آپ کی فیکٹری میں ہے، آپ کی ماتحتی میں ہے، آپ کا خاص ملازم ہے، کام نہیں کر رہا ہے، آپ اس کو بلائیے اور کہیے کہ آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی سیلری بڑھ جائے، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں ہمارے اور آپ کے پیسے بڑھ جائے، کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری فیکٹری ترقی کرے اور آپ کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہو؟ یقیناً وہ کہے گا ہم بھی چاہتے ہیں، آپ بھی چاہتے ہیں۔ آپ اس سے کہیے جب آپ یہی چاہتے ہیں تو ذرا محنت سے کام کیجیے، جب یہ صحیح سے چلے گی تو آپ کی سیلری میں اضافہ ہوگا، آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہوگا۔ وہ بھی مسکرا کے کہے گا یقیناً میں غلطی میں تھا، پھر اس سے معاملہ صحیح سے آگے چلے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں ڈیل کرنے کی صحیح صلاحیت نصیب فرمائے اور ہر ایک کو بات صحیح طریقے سے سمجھانے کی اور سمجھنے کی اور عمل کرنے کی مجھے بھی اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔